ذرا ایک ایسا منظر ذہن میں لائیں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنی پوری زندگی نا بس پوشیدہ روحانی رازوں کی کھوج میں گزار دیتا ہے۔ بالکل، وہ قدیم کتابیں چھان رہا ہے، کائنات کے فلسفے سمجھ رہا ہے۔ ہاں، اور صدیوں پرانے جو پیچیدہ فلسفے ہیں انہیں رٹ لیتا ہے۔ لیکن مطلب سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب وہ اس روحانی سفر کی بالکل انتہا پر پہنچتا ہے تو اسے آخری ہدایت کیا ملتی ہے؟ یہی کہ بس اب خاموش رہیں۔ بالکل، اسے کہا جاتا ہے کہ خاموش رہیں، روزانہ اپنے دفتر جائیں اور بس ایک ایماندار انسان کی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ مطلب یہ بظاہر کتنا عام سا اور عجیب لگتا ہے نا؟ انسان تو یہی سوچتا ہے کہ اتنے بڑے علم کا حتمی نتیجہ کوئی طلسماتی طاقت ہونی چاہیے تھی، نہ کہ یہ عام سی روٹین۔ دیکھیں، یہ بظاہر جتنا سادہ لگتا ہے نا، حقیقت میں یہ اتنا ہی کٹھن اور گہرا ہے۔ ہم اکثر روحانیت کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت کا مطلب ہے دنیا سے کٹ جانا یا کوئی غیر معمولی طاقت حاصل کر لینا، لیکن جو باطنی علم ہے، جسے ہم انگریزی میں ایسوٹیرک نالج کہتے ہیں، اس کا اصل امتحان ہی یہی ہے کہ اسے عام زندگی میں کیسے استعمال کیا جائے۔ بالکل، کہ اس علم کا بوجھ عام زندگی کے شور و غل میں کیسے اٹھایا جائے۔ اور آج ہم جس تحریر پر بات کر رہے ہیں، یعنی نوید امیری کا مضمون، باطنی علم کے محافظ اور اسماعیلی افکار کی تعویل کا حصہ دوم، وہ ہمیں بالکل اسی کشمکش کے بیچ میں لا کھڑا کرتا ہے۔ صحیح، اور یہیں سے نا ہم اپنے آج کے اس گہرے مطالعے کی شروعات کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مشن خالصتاً اسماعیلی روحانیت، قرآنی آیات کی باطنی تعویل اور ان روحانی درجات کے پیچیدہ نظام کو سمجھنا ہے جو قدیم فاطمی دور سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ صدیوں پرانا اشرافیہ کا جو نظام تھا، وہ آج کے اس جدید دور تک کیسے پہنچا۔ بالکل، مطلب آج کے دور میں جہاں ہر شخص اپنے اسمارٹ فون میں الجھا ہوا ہے، یہ سب ایک عام فرد کی ذمہ داری کیسے بن گیا؟ تو چلیے اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ شروعات ہم اس بنیادی ڈھانچے سے کرتے ہیں جس پر یہ نظام کھڑا ہے۔ مضمون کا آغاز ہوتا ہے قرآنی سورت 4 کی آیت 69 سے۔ ہاں، جہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے۔ بالکل، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ان درجات کا کیا تصور ہے؟ اگر ہم 11ویں صدی کے عظیم مفکر سیدنا ناصر خسرو کے حوالے سے دیکھیں نا، تو وہ بتاتے ہیں کہ روحانی دنیا میں یہ درجات دراصل ایک خاص ترتیب میں ہیں۔ مطلب یہ کوئی بے ترتیب ہجوم نہیں ہے۔ اچھا، یعنی باقاعدہ کوئی ہائرارکی ہے؟ 100%۔ یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جو اس بات پر منحصر ہے کہ کون ناطق یعنی پیغمبر سے کتنا قریب ہے۔ ناصر خسرو کے مطابق ناطق کے بعد کچھ مخصوص درجات آتے ہیں۔ نبوت کے بعد وصایت، پھر امامت اور پھر بابیت، جسے حجت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب ایک تسلسل کا حصہ ہیں۔ اچھا، مجھے یہاں نا ایک تشبیہ استعمال کرنے دیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اس قدیم نظام کو آج کی جدید کارپوریٹ دنیا کے سٹرکچر سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہم اسے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے سیٹ اپ کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ دلچسپ ہے، وہ کیسے؟ مطلب مثال کے طور پر ناطق یا پیغمبر وہ بانی اور ویژنری سی ای او ہے جو کمپنی کا بنیادی آئین اور قانون لے کر آتا ہے، جسے ہم شریعت یا ظاہر کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ پھر اساس آتا ہے۔ اب اساس کا مطلب بنیاد ہے، تو اساس وہ چیف اسٹریٹجی آفیسر ہے جس کا کام اس آئین کے پیچھے چھپے ہوئے اصل مقصد یعنی باطن یا تعویل کو سمجھانا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر امام اس وقت کا موجودہ سی ای او ہے جو ہر دور کے لحاظ سے اس ویژن کو نافذ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد حجت آتے ہیں جو مختلف ریجنل ڈائریکٹرز کی طرح کام کرتے ہیں۔ زبردست تشبیہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ تمام اختیارات اوپر سے نیچے اس طرح تقسیم ہو رہے ہیں تو پھر حجت کا اصل اور بنیادی کام کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا تو یہ کارپوریٹ تشبیہ کام تو آتی ہے، لیکن روحانی نظام کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے۔ حجت کا جو لفظی مطلب ہے نا، وہ ہے دلیل یا ثبوت۔ اچھا، دلیل۔ ہاں، قرآن کی سورت 6 کی آیات 80 سے 83 میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے جو اپنی قوم سے خدا کی وحدانیت پر بحث کر رہے تھے۔ انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج کے غروب ہونے کی مثالیں دیں اور الہی دلائل سے لوگوں کو قائل کیا۔ ہاں، وہ مشہور واقعہ۔ بالکل۔
اور قرآن نے حضرت ابراہیم کی اس منطق کو ہماری حجت قرار دیا، یعنی حجت کا کام محض انتظامی نہیں ہے جیسے کسی ریجنل ڈائریکٹر کا ہوتا ہے، صحیح، بلکہ وہ خدا کی وہ زندہ دلیل ہے جو لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرتی ہے۔ اور اس نظام کی سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے شمولیت۔ شمولیت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ روحانی دنیا کا ہر درجہ اپنے سے نیچے والے تمام درجات کی طاقتوں اور صلاحیتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ چونکہ ناطق سب سے اوپر ہے تو وہ بے وقت اساس، امام اور حجت سب کچھ ہوتا ہے۔ اموں پر قادر ہے۔ یہ تو ایک طرح کا فریکٹل نظام لگتا ہے جہاں ہر چھوٹا حصہ بڑے حصے کی عکاسی کر رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اگر ہم واپس اس قرآنی آیت کی طرف جائیں نا، سورت 4 آیت 69، تو اس میں 4 گروہ تو بالکل واضح ہو گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ لیکن مضمون نگار ہماری توجہ اسی آیت کے بالکل آغاز کی طرف دلاتا ہے، جہاں الفاظ ہیں کہ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ اب اگر پہلے 4 گروہ واضح ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فرما برداروں کا ذکر ہے یہ کون ہے؟ بالکل، اور یہیں سے ہم ایک چھپے ہوئے گروہ کی طرف جاتے ہیں۔ ہاں، جو بظاہر اس فہرست میں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ 5واں گروہ کون سا ہے؟ اس چھپے ہوئے گروہ کو تلاش کرنے کے لیے وہی اصول استعمال کیا گیا ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، یعنی قربت کا اصول۔ قربت کا اصول، صحیح۔ اچھا، ناصر خسرو اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثال لیتے ہیں انسانی جسم کی۔ وہ جو ہماری 5 حسیات ہیں نا، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا، وہ ان کا موازنہ روحانی دنیا کے 5 درجات سے کرتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ہر حص کا اپنا ایک مخصوص کام ہے، اسی طرح ناطق کے سب سے قریب اساس ہے، اساس کے قریب امام، اور امام کے قریب حجت ہے۔ تو منطقی طور پر اس 5ویں گروہ کا تعین اس بات سے ہوگا کہ حجت کے ماتحت کون ہے، اور وہ 5واں درجہ دراصل دائی کا ہے۔ دائی؟ جی، دائی، یعنی وہ جو پکارنے والا ہے، جو دعوت دینے والا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے ایک تضاد نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ مطلب اگر میں سورۃ الاحزاب کی آیات 45 اور 46 پڑھوں تو وہاں تو پیغمبر اسلام کی صفات بیان ہوئی ہیں اور انہیں واضح طور پر ایک دائی کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا۔ بالکل کہا گیا ہے۔ تو پھر اگر ناطق یا پیغمبر خود دائی ہیں اور ناطق سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے، تو پھر اسی دائی کے مرتبے کو اس روحانی درجہ بندی میں سب سے آخر میں، یعنی 5ویں نمبر پر کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا یہ دائی کی اہمیت کو کم نہیں کر دیتا؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم مادی دنیا کی سوچ کو روحانی دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز درجہ بندی میں نیچے ہے وہ یقیناً کمتر یا حقیر ہوگی۔ ہاں، عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن باطنی نظام میں ایسا قطعی نہیں ہے۔ اسے ایک درخت کی جڑوں کی طرح سمجھیں۔ جڑیں درخت کا سب سے نچلا حصہ ہوتی ہیں نا، مٹی کے اندر دبی ہوئی۔ ہاں، بالکل۔ لیکن کیا وہ کمتر ہوتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ تو پورے درخت کی بنیاد ہوتی ہیں جو زمین سے غذائیت لے کر اوپر تک پہنچاتی ہیں۔ روحانی درجات میں نیچے ہونے کا مطلب نظام کی وسعت اور اس کی زمین پر گرفت کو ظاہر کرتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست نکتہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی طے کیا کہ ہر اعلیٰ درجہ اپنے نچلے درجات پر محیط ہوتا ہے، تو ناطق چونکہ کمال کی معراج پر ہیں، اس لیے وہ خود بخود نچلے تمام درجات بشمول دائی کی خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ تو دائی دراصل وہ آخری کڑی ہے جو اس پورے آسمانی اور اعلیٰ روحانی نظام کو زمین پر موجود عام انسانوں سے جوڑتی ہے۔ یہ تشبیہ صورتحال کو واقعی بہت واضح کر دیتی ہے۔ مطلب دائی دراصل وہ پل ہے جو بلند ترین روحانی تصورات کو زمین کی ٹھوس حقیقت سے ملاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور تاریخ میں صدیوں تک دائی کا یہ عہدہ ایک انتہائی مخصوص اور چنندہ لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ باقاعدہ جزائر بنائے گئے تھے۔ ہاں، جزائر کا نظام۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جزائر کوئی سمندر کے بیچ والے جزیرے نہیں تھے، بلکہ یہ فاطمی دور کا ایک جغرافیائی اور روحانی انتظامی نظام تھا۔ جی، دنیا کو مختلف حصوں یا جزائر میں تقسیم کیا گیا تھا۔ بالکل، اور جہاں دائی انتہائی خفیہ انداز میں اپنے فرائض انجام دیتے تھے، حجت سے براہ راست تربیت لیتے تھے اور عام لوگوں کو باطنی علم سکھاتے تھے۔ مطلب یہ ایک طرح کی ایلیٹ اسپیشل فورسز جیسا کام تھا۔ 100% ایلیٹ فورس ہی تھی۔ لیکن یہاں سے یہ گفتگو اور یہ مطالعہ ایک بہت بڑا موڑ لیتا ہے۔ ہم 11ویں صدی سے نکل کر سیدھا آ جاتے ہیں سال 2018 میں۔
7 جولائی 2018 لزبن پرتگال۔ یہ بہت اہم تاریخ ہے۔ ہاں، موجودہ امام شاہ کریم الحسینی اپنی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہیں اور ایک ایسی بات کہتے ہیں جس نے اس پورے تاریخی نظام کی حرکیات کو ہی بدل دیا۔ انہوں نے ہر فرد کو مخاطب کر کے کہا کہ آج آپ سب دائیں ہیں۔ اور یہ واقعی ایک پیراڈائم شفٹ ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ہاں بالکل۔ ذرا سوچیں نا، صدیوں پرانی تاریخ جس میں دائی بننے کے لیے زندگی بھر کی ریاضت چاہیے تھی، فلسفے کی گہری سمجھ اور ایک مخصوص روحانی تربیت درکار ہوتی تھی، اچانک اس عہدے کا بوجھ ہر عام پیروکار کے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ دائی کے عہدے کی شرائط نرم کر دی گئی ہیں۔ بالکل نہیں، شرائط نرم نہیں ہوئی۔ سیدنا قاضی النعمان، جو فاطمی دور کے سب سے بڑے قانون دان تھے، انہوں نے دائی کے فرائض بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ان کے نزدیک دائی کا پہلا فرض انتہائی درجے کا تقوی اور امام کی مکمل غیر متزلزل اطاعت ہے، اور اس میں سب سے اہم تصور وہ ہے جو امام جعفر الصادق کے ایک قول سے آغاز کیا گیا ہے۔ کون سا قول؟ ان سے پوچھا گیا کہ ہم کیسے تبلیغ کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے خاموش دائی بنو۔ خاموش دائی۔ ارے یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی دائی، مبلغ یا بلانے والے کا تصور کرتے ہیں نا، تو ذہن میں فوراً ایک ایسا شخص آتا ہے جو چوک میں کھڑا ہو کر لمبی لمبی تقریریں کر رہا ہو۔ ہاں، یا لوگوں سے بحث و مباحثے میں الجھا رہا ہو۔ بالکل، جو دلائل کے انبار لگا دے۔ لیکن یہ جو خاموش دائی کا تصور ہے، یہ تو اس سب کی نفی کرتا ہے۔ کیا ہم اسے کسی بہت بڑے عالمی برانڈ کا برانڈ ایمبیسڈر بننے سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ برانڈ ایمبیسڈر؟ ہاں، کچھ حد تک۔ مطلب ایک ایسا برانڈ ایمبیسڈر جسے گلی کوچوں میں جا کر اپنی پروڈکٹ بیچنے کی یا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ شخص ہر وقت خاموش رہتا ہے لیکن اس کا رویہ، اس کی ایمانداری، اس کا اخلاق اور اپنے کام سے اس کی لگن بے مثال ہے، تو لوگ خود بخود متوجہ ہوں گے۔ بالکل، وہ شخص خود ایک پیغام بن جاتا ہے۔ یہ برانڈ ایمبیسڈر والی تشبیہ یہاں واقعی درست بیٹھتی ہے۔ آپ کے الفاظ اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنے آپ کے اعمال۔ صحیح۔ لیکن عملی دنیا میں یہ خاموش دائی بننا نہ تقریر کرنے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ وہ کیسے؟ الفاظ کا کیا ہے، انسان کچھ بھی بول سکتا ہے، لیکن اپنے عمل کو ہر وقت درست رکھنا، یہ تو ایک 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنی پوری زندگی ایک کڑے اخلاقی اور روحانی نظم و ضبط کے تابع کرنی پڑتی ہے۔ واقعی۔ قاضی النعمان اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے امام پر ایک کامل فکری اور ذہنی یقین درکار ہے، ایک ایسا یقین جہاں آپ فکری طور پر مکمل سپردگی اختیار کر لیں۔ جب آپ کا اپنا دل اور دماغ اس یقین سے بھرا ہوگا نا، تبھی وہ روشنی آپ کے خاموش اعمال سے باہر چھلکے گی۔ آپ دفتر میں بیٹھے ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں یا اکیلے ہوں، آپ کا طرز عمل مستقل دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دعوت اعمال کے ذریعے ہے، تقریروں کے ذریعے نہیں۔ اطاعت اور خاموشی اس کا بنیادی جزو ہے۔ بالکل۔ لیکن مقالے میں نا دائی کی ایک دوسری بڑی ذمہ داری کا بھی ذکر ہے جس کا تعلق علم کی فراہمی سے ہے۔ مقالے کے مطابق دائی کی دوسری ذمہ داری سچے علم کا علمبردار ہونا ہے، تاکہ وہ شک اور یقین اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ سیدنا جعفر بن منصور الیمن کی ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جس میں ایک انتہائی طاقتور جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے یہاں جسمانی موت کی بات نہیں ہو رہی۔ جی بالکل نہیں، بلکہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو روحانی طور پر بے حس ہو چکے ہیں، جو جہالت اور شکوک و شبہات کے اندھیرے میں ہیں۔ ایک دائی کا کام ان مردہ روحوں کو سچے علم کے ذریعے زندگی بخشنا ہے۔ بالکل۔ لیکن تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دائی کو خاموش رہنا ہے، ہاں، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے علم کے ذریعے مردوں کو زندہ بھی کرنا ہے۔ اب ایک عام انسان جو صبح 9 سے شام 5 بجے تک کی تھکا دینے والی نوکری کرتا ہے، جسے شاید قدیم فاطمی فلسفے کی الف بے بھی نہیں پتا، وہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھا سکتا ہے؟ یہ بہت جائز سوال ہے۔ وہ کسی دوسرے کو حق اور باطل کا فرق کیسے بتائے گا جبکہ وہ خود اس فلسفے کو پوری طرح نہیں جانتا؟ یہ بوجھ تو کسی عام انسان کو کچل کر رکھ دے گا۔
اس سے واقعی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ کشمکش آج کے دور کے ہر اس فرد کی ہے جو اس روحانی ورثے سے جڑا ہے۔ دیکھیں، حقیقت میں علم کی یہ منتقلی نہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ایک تسلسل ہے۔ جی بالکل نہیں، بلکہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو روحانی طور پر بے حس ہو چکے ہیں، جو جہالت اور شکوک و شبہات کے اندھیرے میں ہیں۔ ایک دائی کا کام ان مردہ روحوں کو سچے علم کے ذریعے زندگی بخشنا ہے۔ بالکل۔ لیکن تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دائی کو خاموش رہنا ہے، ہاں، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے علم کے ذریعے مردوں کو زندہ بھی کرنا ہے۔ اب ایک عام انسان جو صبح 9 سے شام 5 بجے تک کی تھکا دینے والی نوکری کرتا ہے، جسے شاید قدیم فاطمی فلسفے کی الف بے بھی نہیں پتا، وہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھا سکتا ہے؟ یہ بہت جائز سوال ہے۔ وہ کسی دوسرے کو حق اور باطل کا فرق کیسے بتائے گا جبکہ وہ خود اس فلسفے کو پوری طرح نہیں جانتا؟ یہ بوجھ تو کسی عام انسان کو کچل کر رکھ دے گا۔ اس سے واقعی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ کشمکش آج کے دور کے ہر اس فرد کی ہے جو اس روحانی ورثے سے جڑا ہے۔ دیکھیں، حقیقت میں علم کی یہ منتقلی نہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ایک تسلسل ہے۔ جی، سیدنا جعفر بن منصور الیمن جس علم کی بات کر رہے ہیں، وہ علم ایک امانت ہے۔ جب کوئی شخص حق کو پہچانتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ایک وقت تھا جب میں خود روحانی طور پر مردہ تھا، میں جاہل تھا، لیکن کسی نے مجھ تک یہ روشنی پہنچائی اور مجھے زندہ کیا۔ صحیح۔ چونکہ یہ علم آسمانی نظام سے یعنی ناطق احساس امام اور حجت سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا ہے، تو اب میں زنجیر کو توڑنے کا مجاز نہیں ہوں۔
یعنی وہ اس تسلسل کا آخری سرا بن کر بس گھر نہیں بیٹھ سکتا؟ بالکل نہیں۔ شکر گزاری کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ یہ امانت اس کی ذات تک آ کر رک نہ جائے۔ اب بات آتی ہے آپ کے سوال کی کہ ایک عام نوکری پیشہ انسان اسے کیسے آگے بڑھائے گا، اور وہ بھی خاموشی سے؟ ہاں نا، وہ کیسے کرے گا یہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے دور میں مردوں کو زندہ کرنے کا مطلب انہیں فلسفے کی موٹی موٹی کتابیں پڑھانا نہیں ہے۔ اچھا۔ جب ایک عام انسان اپنے دفتری معاملات میں، جہاں ہر طرف بدعنوانی ہو، جھوٹ ہو یا کسی کی ٹانگ کھینچنے کا کلچر عام ہو، وہاں اگر وہ سچائی، ایمانداری اور عدل کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ دراصل حق اور باطل کے درمیان فرق ہی تو کر رہا ہوتا ہے۔ ارے واہ، مطلب اس کا عمل ہی اس کی تبلیغ بن جاتا ہے۔ 100%۔ وہ اپنے عمل سے ان لوگوں کو ایک نئی سوچ دے رہا ہوتا ہے جو اخلاقی طور پر بے حس یا مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص ناصر خسرو جیسا فلسفر بن جائے۔ بس جو بھی تھوڑی بہت روشنی اور سمجھ اسے امام کی طرف سے ملی ہے، اسے اپنے رویے اور اخلاق میں نافذ کر لینا ہی آج کے دور میں اس علم کو آگے منتقل کرنا ہے۔ یہ نقطہ بظاہر واقعی متضاد لگتا تھا، لیکن اب پوری طرح واضح ہو گیا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کا علم بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو اور اس پورے سفر کو سمیٹنے کی کوشش کریں نا، تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح 11ویں صدی کے پیچیدہ روحانی درجات آج بھی متعلقہ ہیں۔ بالکل، وہاں جہاں ناطق، اساس، امام اور حجت کے بعد ایک دائی کا کردار آتا تھا۔ ہاں، تو وہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں رہا۔ آج جب 2018 میں ہر فرد کو ایک خاموش دائی کا درجہ دے دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ قدیم باطنی علم محض کتابوں کے صفحات یا مخصوص مبلغین تک محدود نہیں رہے گا۔ اور اب اس علم کو روزمرہ کی زندگی میں اعمال کے ذریعے نافذ کرنا ایک کٹھن مگر ضروری راستہ بن چکا ہے۔ بالکل، سچے علم کی تلاش اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی یہ جدوجہد محض پرانی داستانوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آج کی ماڈرن اور الجھی ہوئی دنیا میں ایک بامقصد زندگی گزارنے کا عملی اور اخلاقی لائحہ عمل ہے۔ صحیح۔ جس شخص نے اپنی پوری زندگی ان رازوں کی کھوج میں لگائی نا، اسے آخر میں یہی سمجھ آیا کہ سب سے بڑا راز تو خود اس کی اپنی زندگی کا روزمرہ طرز عمل ہے۔ اور یہی اسماعیلی باطنی فلسفے کی وہ خوبصورتی ہے جو تاریخ کو حال میں زندہ اور متحرک رکھتی ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال پر غور کرنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آتا ہے جو ہمیں مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں جزائر کے اندر کام کرنے والے دائیوں کو براہ راست ان کے روحانی پیشواؤں یعنی حجت سے بالمشافہت تربیت ملتی تھی۔ ہاں، باقاعدہ ایک رہنما موجود ہوتا تھا۔ بالکل، ایک ایسا رہنما ان کے سامنے موجود ہوتا تھا جو قدم قدم پر ان کے شکوک دور کرتا اور انہیں حق اور باطل کا فرق سکھاتا تھا۔ لیکن ذرا آج کے انسان کو دیکھیں، وہ ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا میں رہ رہا ہے جہاں ہر لمحے معلومات کا ایک سیلاب آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا، فیک نیوز، پروپیگنڈا اور آدھے سچ نے مل کر نہ ایک ایسا شور پیدا کر دیا جس میں اپنی آواز سننا بھی محال ہے۔ واقعی یہ ایک بہت ہی گہرا اور چپتا ہوا سوال ہے۔ ماضی کے دائی کے پاس تو ایک واضح نظام اور ایک ذاتی رہنما موجود تھا، لیکن آج کا یہ جو جدید خاموش دائی ہے، یہ کسی براہ راست ذاتی روحانی سرپرست کے بغیر اس شور مچاتی ڈیجیٹل دنیا میں خود کو گمراہ ہونے سے کیسے بچا سکتا ہے؟ بالکل۔ جب ہر طرف سچ اور جھوٹ اس طرح آپس میں گڈمڈ ہو چکے ہوں، تو کیا صرف 11ویں صدی کی پرانی کتابوں کا مطالعہ کر لینا ہی کافی ہے، یا آج کے اس پیچیدہ دور میں باطنی رہنمائی کی کوئی بالکل نئی شکل موجود ہے جس کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو دیر تک اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے گا، اور یہیں پر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو روکتے ہیں۔ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور سوچیے گا کہ اس بے ہنگم شور میں وہ سچی باطنی آواز کیسے پہچانی جائے۔ ملتے ہیں اگلی گہری گفتگو میں۔